لا الہ الا اللہ، لب ازل کی صدا لا الہ الا اللہ، ازل سے قبل بھی تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لب ازل کی صدا لا الہ الا اللہ، حد شعور سراغ بلندیوں پستی ہے، سارے مشرق و مغرب احاطہ ہستی، حد شعور سراغ بلندیوں پستی ہے، سارے مشرق و مغرب احاطہ ہستی، مدار ارض و سما لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لب ازل کی صدا لا الہ الا اللہ، ہر ایک شے کو پناہ ہے، ہر اسم ہے فانی، یہ کائنات کا سارا دل اسم ہے فانی، ہر ایک شے کو پناہ ہے، ہر اسم ہے فانی، یہ کائنات کا سارا دل اسم ہے فانی، بس ایک حرف بقا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لب ازل کی صدا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا پیارا کلام اور کیا ہی خوبصورت انداز، اللہ باقی من کل فان۔ جناب حقیقت تو یہی ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات باقی رہے گی، ازل سے پہلے بھی وہی تھا اور تا ابد اور اس کے بعد بھی وہی موجود رہے گا۔ وہی کریٹر ہے، وہی خالق و مالک ہے، اور باقی وہی رہ جاتا ہے کہ جس کا ہر قول، جس کا ہر فعل، جس کا ہر عمل خالصاً لوجہ اللہ ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی کام کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ آج بات کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کے نور سے منور ہیں،
یہ وہ لوگ ہیں جو سبحان اللہ ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں. یہ سفر و حضر میں جمال نبوت کی تجلیاں دیکھتے رہے, یہ زندگی گزارنے کے اطوار سرکار سے سیکھتے رہے. تو جناب ان کی شانیں بھی بلند ہیں, پچھلوں نے بھی کہا, پہلوں نے بھی کہا, اور آج بھی بات ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ان کا ذکر اور چرچا رہے گا, اس لیے کیونکہ یہ حق والوں کے ساتھ, یہ حق کے ساتھ جڑ گئے. آج ایسی ہی ایک حق شناس, ایک ایسی ہی شخصیت کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج شناس ہیں, اور جناب آپ امیر المؤمنین ہیں, آپ غیظ المنافقین ہیں, آپ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. کچھ مرید ہوتے ہیں, کچھ مراد ہوتے ہیں. یہ وہ ہیں کہ جو مرید ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور جن کے منٹور ہیں یعنی مرشد اعظم ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں ان کی کیا شان بیان کروں. گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے آپ کی مناقب اور آپ کی سیرت و کردار پہ کلام کیا, آج بھی آپ کا دور خلافت, اللہ اکبر. تو جناب ذکر ہو رہا ہے سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالرز موجود ہیں ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ. ہم آپ سے سیکھتے ہیں آپ کا انداز تکلم, اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ماشاء اللہ آپ کا یہ فیضان جاری رہے. ہم آپ کو سلام عرض کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپا کیسی ہیں آپ؟ دعائیں ماشاء اللہ. گزشتہ نشست میں بھی بہت کچھ سیکھا اور آج بھی انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے والے ہیں. جناب ایک اور اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ, بہت اچھا بولتی ہیں, کم آتی ہیں ذرا مصروفیت کی وجہ سے, لیکن جب بھی آتی ہیں تو بڑی خوبی کے ساتھ بولتی ہیں. ہم سلام عرض کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں عالمہ انیلا فتح کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ انیلا؟ الحمدللہ ماشاء اللہ, ویلکم کرتے ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, کون نہیں جانتا جناب, کوئین ہیں آپ ماشاء اللہ. جتنی ثناخواں بہنیں ہیں, خواتین ہیں, ان میں جو مجھے سر فہرست نام نظر آتا ہے جو پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے, اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقام کو اور بلند فرمائے. ہمارے درمیان موجود ہیں, جیسے کہ آپ نے انہی کی خوبصورت آواز میں دیکھا, بھی ہم نے پروگرام شروع کیا, محترمہ حوریہ فہیم قادری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہو پیاری بہن آپ؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. آپ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے فضائل کی مناقب بیان کیجیے. شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. صدق اللہ مولانا العظیم. تاریخ عالم, تاریخ اسلام کا ایک روشن اور درخشاں باب لکھنے والے مراد رسول, دعائے رسول سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ جن کی دعا یہ رہتی تھی اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ ہم سب کی دعا رہنی چاہیے. اس دعا میں آپ غور کریں تو ایک نبی کریم علیہ السلام سے شدید محبت کا بھی اظہار ہے کہ وہی شہر پاک میرا مدفن بنے اور میں نبی کریم علیہ السلام کے جوار میں رہوں. تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دعائے رسول کہتے ہیں. جی, یہ دعائے رسول کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا, اور دعا مانگنے کا وقت آیا تو اللہ سے حضور کو مانگا, اللہ سے حضور کو مانگا کہ میری ذریت میں عطا کر دے. ربنا وبعث فیہم رسول. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, اور آپ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے ایک عطا فرما دے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں آپ دعائے رسول ہیں کہ حضور کی دعا سے عطا ہوئے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسلام لانا آپ کا, اسلام کی فتح مبین, آپ کا ہجرت کرنا نصرت الہی, اور آپ کی خلافت مسلمین کے لیے رحمت ہی رحمت. اللہ اکبر. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارکہ ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. یہ کتنی بڑی فضیلت, کتنی بڑی فضیلت. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کہ بنی اسرائیل میں ایسے لوگ ہو گزرے ہیں کہ جنہیں اللہ سے ہم کلامی کا شرف عطا ہو.
اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی ایسا ہوتا تو عمر ہوتے. سبحان اللہ. اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایسے لوگ ہو گزرے ہیں کہ جو محدث ہوا کرتے تھے, تو اگر میری امت میں کوئی ایسا ہوتا تو عمر ہوتے. اب کتنے جہتوں سے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک بڑا خوبصورت کہ آسمانوں میں میرے 2 وزیر ہیں, ایک جبرائیل اور ایک میکائیل علیہ السلام, اور زمین پر میرے 2 وزیر ہیں, ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں ایک مرتبہ, اور آپ کے دائیں ہاتھ پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں, بائیں ہاتھ پر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں, اور آپ کو صحابہ چشم اور گوشے رسول کہا کرتے. چشم آنکھ ہیں اور کان ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی, اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فنا ہیں. اور جب بھیا قلبی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر, تو کیسر روم ان کو تہہ خانے میں لے جاتے ہیں جہاں وہ ساری تصویریں ہوتی ہیں, اور ان تصویروں میں وہ کہتے ہیں کہ اپنے نبی کو پہچانو. اور انہوں نے فوراً پہچان لیا اور پوچھا کہ یہ 2 اصحاب جو ان کے ساتھ ہیں یہ کون ہیں؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ حضرت ابو بکر ہیں اور یہ حضرت عمر ہے. آپ غور کریں کہ یہ ازل سے لکھی گئی تھی یہ اعزاز, یہ سعادت جو ان کے حصے میں آئی. اور ہم کہتے ہیں تاریخ عالم کا روشن اور درخشاں ترین باب لکھا ہے تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصول دین عطا کیے, جہابانی کے جو رنگ عطا کیے, وہ ہمیں نظر آتے ہیں امپلیمنٹیشن میں تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں. اللہ اکبر. آپا نظام الہی اور نظام مصطفی کا جو نفاذ ہمیں نظر آتا ہے, آپا ہے سیڈ کے امپلیمنٹیشن وہ جناب حضرت سیدنا عمر بن خطاب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے. ایک بریک لے رہے ہیں, درود پڑھتے رہیے, حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالرز موجود ہیں. یہ پروگرام ہے سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بریک سے قبل کیا خوبصورت انداز میں آپ فضائل مناقب عمر بیان فرما رہی تھیں. شکریہ ندا. دیکھیے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے مشیر خاص ہیں, سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اکثر ایسا ہوتا کہ بہت سارے ایسے مواقع پر جو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے ہوتی وہ اللہ کی طرف سے وحی بن کر آ جاتی. تو یہ بے شمار روایات ملتی ہیں. مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا سیدنا حضرت عمر فاروق نے فرمایا جو وہی بن کر آیا. اسی طرح بدر کے قیدیوں کے لیے جو آپ نے رائے دی, اسی طرح پردے کے جو احکامات ہیں, شراب کی حرمت کے احکامات ہیں, تو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک کہ عمر کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کہ میں دیکھتا ہوں کہ عمر کے راستے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 سے زیادہ آیات جو ہیں وہ آپ کی موافقت میں, یعنی موافقات عمر جو ہے وہ باقاعدہ ایک چیپٹر ہے اور اس میں اتری ہیں. تو کیا ہی شان ہے, کیا ہی مرتبہ ہے آپ کا. میں آپ کی سمت آؤں گی. اور آج کے جو لیڈرز ہیں, آج کے جو سیاستدان ہیں, ان کو اگر بصیرت دیکھنی ہے اور تو ایسے صاحب بصیرت سیاستدان کی جانب رخ کرنا پڑے گا کہ جو حضرت عمر فاروق کی ذات ہے. کیا پورا ٹینیور آپ دیکھ لیجئے, کیا گرفت ہے, کیا گرپ ہے, کس طرح سے آپ لے کے چل رہے ہیں. 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت, اور مطلب ہی واز دی بیسٹ لیڈر. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واصل کرمی یا بار الکرمی. اپنی گفتگو کا آغاز اس شعر کے ساتھ کرتی ہوں کہ باقی ہے تیرے نام کی توقیر ابھی تک, پھیلی ہے تیرے عدل کی تنویر ابھی تک. سبحان اللہ. اے حضرت فاروق وزیر شہ کونین, ہے قافلہ عشق کا تم میر ابھی تک. مصنف کے قلم آج بھی دیتے ہیں سلامی, مصنف کے قلم آج بھی دیتے ہیں سلامی. راہبر ہے تیرے عدل کی تحریر ابھی تک, اور ظالم کے کلیجے ہیں تیرے عدل سے لرزاں, ظالم کے کلیجے ہیں تیرے عدل سے لرزاں, ہے ظلم کے سینے میں تیرا تیر ابھی تک. اور اس دور کو ہے تیری عدالت کی ضرورت, اس دور کو ہے تیری عدالت کی ضرورت,
ہے اہل جفا تشنائے، ہے اہل جفا تشنائے تعزیر ابھی تک۔ بے شک امام عادل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوکت اسلام، اب وہ خوبصورت عظیم اور باوقار ہستی کے جیسے ابھی ذکر ہوا کہ آپ کا دور خلافت ہو یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میت میں آپ کا ساتھ، آپ ہر جگہ ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ جی اگر ہم خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں جی تو عدل و انصاف ان کا ترہ امتیاز تھا۔ اگر ہم ون لائنر تعارف حضرت عمر کا بیان کریں تو عدل کے بغیر، یا یہ سمجھیں کہ عدل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر نامکمل ہے، واہ واہ مکمل ہی نہیں واہ ہوتا۔ واہ واہ آپ دیکھیں کہ بھرے مجمع میں خطبے کے دوران جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے عدل کا عالم یہ ہے کہ وہ جلال ہے آپ میں، دبدبہ ہے، روب ہے آپ کی شخصیت کا، مگر پھر بھی آپ نے اپنے لوگوں کو اتنی آزادی دی ہوئی ہے، ان کو اتنا حق دیا ہوا ہے کہ اگر عمر میں بھی تمہیں کوئی کمی نظر آئے تو تم پوچھ سکتے ہو، تم سوال کر سکتے ہو۔ بھرے مجمع میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور لوگ کھڑے ہو کر آپ کے کرتے پر سوال کر دیتے ہیں۔ اگر جاہو جلال ہوتا تو وہیں دبا دیتے، بٹھا دیتے، مگر آپ ظالم نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ واہ واہ آپ کا جاہو جلال اور منصب اور روب کفار کے لیے ہے، منافقین کے لیے۔ جی جی یا حدود اللہ کی پاسداری کے لیے ہے، بے شک اس کی دین اسلام کی implementation پاسداری جی، کے لیے اس ہے، پہ نہیں، شریعت کی پاسداری کے لیے ہے، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مگر جب اپنے اصحاب ہیں، جب اپنے لوگ ہیں تو آپ رحم ہیں۔ آپ آگے دیکھیں تو شہنشاہ غسان اسلام قبول کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ حج کے لیے آتے ہیں، اپنا حج مکمل کر لیتے ہیں، نفلی طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ غسان کے بادشاہ ہیں، حاکم ہے، جب طواف کر رہے ہوتے تو جبہ تھوڑا لمبا تھا، کسی غریب کا پاؤں آپ کے جبے پر آ گیا، اچھا انہوں نے پلٹ کر اس غریب کو تھپڑ مارا منہ پر۔ وہ غریب ڈرا نہیں، وہ بھاگ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ اکبر، اور اللہ شکایت کی کہ وہ شہنشاہ عمرے پر حج پر آئے ہیں اور اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اللہ آپ نے فوراً طلب کیا اور فرمایا کہ تمہارے ساتھ بھی یہ ویسا ہی کرے گا جیسے تم نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ واہ وہ واہ وہ عرض کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں آج کی رات ہے، اسے منا لو، اگر یہ تم سے مان جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے تو تمہارا اس کا معاملہ ختم ہے، اگر یہ معاف نہیں کرتا تو پھر کل تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ یعنی غریب جانتا ہے کہ عمر موجود ہے، اللہ، عمر ہے نا، عمر ہے نا ہمارے لیے، یعنی ظلم وہاں ہو ہی نہیں سکتا جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، وہاں بے انصافی ہو ہی نہیں سکتی، نا انصافی ہو ہی نہیں سکتی جہاں عمر فاروق موجود ہے۔ آپ نے جب اپنا نظام قائم کیا، آپ نے جب گورنر مقرر کیے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ریشمی لباس نہیں پہنے گا، کوئی قیمتی لباس نہیں پہنے گا، کوئی ترک گھوڑے استعمال نہیں کرے گا، کوئی اپنے گھر کے آگے دربان نہیں رکھے گا۔ آج کتنے کتنے محافظوں کے ساتھ ہم چلتے ہیں، آگے پیچھے ہماری گاڑیاں ہوتی ہیں، ہم محافظ کے بغیر گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے ظلم کیے ہوئے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے۔ وہ جو عادل تھے انہیں کس چیز کا خوف تھا؟ وہ جو انصاف کرتے تھے انہیں سوائے اللہ کے اور کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ جب ایک آپ نے گورنر مقرر کیے تھے جو یہ قیمتی لباس بھی پہنا کرتے تھے، جو اپنے پاس دربان بھی رکھتے تھے، قیمتی گھوڑے بھی استعمال کرتے تھے، جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ ایسا کام کر رہے ہیں آپ نے فوراً طلب کیا اور انہیں معزول کر دیا۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دین اسلام کا یا ہمارا وتیرہ نہیں ہے، ہم تو وہ لوگ ہیں عدل و انصاف کی۔ حضرت عمر فاروق نے وہ مثال قائم کی۔ آپ کا اپنی ذات کے بارے میں بھی عدل یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے باہر کھڑے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے تشریف لاتے ہیں تو حضرت ابو ایوب انصاری امیر المومنین کو، وقت کے حاکم کو روک کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے نوکر نہیں ہیں، ہم تمہارے ملازم نہیں ہیں جو تم لیٹ آتے ہو، وقت پر آیا کرو، ہمیں تمہارا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وہ سن لیتے ہیں، وہ سنتے ہیں اور آپ ممبر پر بیٹھتے ہی حضرت ابو ایوب انصاری کو دعا دیتے ہیں، غضب ناک نہیں ہوتے، غصہ نہیں کرتے، شرمندگی محسوس نہیں کرتے، آپ انہیں دعا دیتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری جیسے لوگ اگر موجود ہوں تو حکمران سیدھے رہیں گے۔ اور وجہ کیا بتاتے ہیں لیٹ آنے کی؟ کہ میرے پاس ایک ہی کرتا ہے جسے میں دھو کے ڈالتا ہوں، جب وہ سوکھتا ہے تو میں اسے پہن کر آتا ہوں، تم ابھی بھی دیکھ سکتے ہو کہ وہ ابھی بھی گیلا ہے۔ اللہ، یہ ہمارے اہل ایمان، اہل اسلام کے حکمران ہیں، ہم بھی اہل اسلام ہیں۔ آج ہمیں ایسے حکمران کی ضرورت ہے، آج ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کے اس نظام کی ضرورت ہے جہاں ہر امیر غریب یکساں ہو، جہاں سب کو ان کے حقوق دیے جائیں، جہاں کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو۔ اگر ہم غور کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر تو آپ سخت تھے بے شک،
خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پاسداری کے لیے آپ نے ہمیشہ، آپ دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہی آپ نے اپنا دور خلافت فرمایا تھا نا کہ آپ نے، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق بھی خلیفہ ہے، بلکہ آپ نے بڑا مشکل کر دیا ہے عمر کے لیے. کیا ظاہر ہے وہ یہ لوگ تو تھے، یہ اپنے یہ قول کے پکے، یہ سچے، یہ کھرے، یہ عادل، یہ سچے رہنما. آپ نمایاں پہلوؤں پہ آپ کلام بھی فرمائیے، اور عہد حاضر کو بھی تو سیدنا عمر بن خطاب جیسے لیڈر کی ضرورت ہے. آج ہم صرف زبانی کلامی منہ شگافیاں ہیں، بس کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ظلم ہو رہا ہے امت مسلمہ پہ. ایسا ہی ہے ندا، اور بہت سارے لوگ ایسے جو بصیرت رکھتے ہیں وہ دعا گو رہتے ہیں کہ عمر ثانی عطا کر دے. اللہ اکبر، خلیفہ ثانی عمر ثانی. جی بے شک. اور ہم سب کو بھی یہ سوچنا ہے کہ وہ کیا خصوصیات تھیں ان لوگوں میں. ہر شخص اگر خلافت اور حکومت تو ایک طرف، ہم اپنے کردار کو، اپنے عمل کو تو دیکھیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبتی رکھنے والے عمر ہیں، کہ دنیا سے انہیں کچھ لینا دینا نہیں. تو جب دنیا نکل جاتی ہے دل سے تو پھر کردار نظر آتا ہے، عمر کا نظر آتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ جب آئے ہیں تو 690 میں آپ نے اسلام قبول کیا. حق گوئی، بے باکی، جرت، بہادری آپ کے اوصاف میں سے ہے. اور جب نبی کریم علیہ السلام کی آغوش مبارکہ میں تربیت پائی ہے تو ادب اور نیاز مندی کے اس سانچے میں ڈھلے ہیں کہ وہ تصویر نظر آتی ہے، ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح، رزم حق و باطل ہو تو فولاد اے مومن. تو ایگزیکٹلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس پر پورے اترتے نظر آتے ہیں. ایک طرف نرم دلی، رقت، اور اس گریا کے یہ حال ہے کہ آپ ہر جگہ پہ پوچھتے رہتے ہیں حضرت سلمان فارسی سے کہ مجھ میں کوئی نفاق کی حالت تو نہیں پائی جاتی، یہ میں نے کوئی عمل غلط تو نہیں کیا. نبی کریم علیہ السلام کو کیسا دیکھا تھا؟ پیوند لگے کرتے کے لباس میں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں، اور شاہان وقت پر آپ کے نام سے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. یہ ہیں سیدنا حضرت عمر فاروق، جن کی رعایا سوتی ہے اور خود رات رات بھر جاگتے ہیں، ان کی خبرگیری کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں تو اس جگہ سے گزرتے ہیں، زبحنان کے اس مقام سے کہ جہاں آپ اپنے بچپن میں اونٹ چرایا کرتے تھے، تو روتے ہیں، گریا کرتے ہیں کہ عمر تو کس قابل تھا، تیرا باپ تجھے مارا کرتا تھا اور آج زمین پر تجھے اللہ نے حاکم بنا دیا. اللہ اکبر. ایک شخص کو درا مار دیا تو اس کے ہاتھ میں دیا کہ تو مجھ سے بدلہ لے لے. اللہ اکبر. اللہ. تو یہ کہ دونوں طرح کی کیفیات کے رنگ ملتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں. حضرت زید جو آپ کے بھائی شہید ہوئے تو آپ اتنی دیر تک روتے رہے، جب ذکر آتا حضرت زید کا تو روتے، اور بیٹے سے کہتے ہیں کہ تم کیوں واپس آ گئے ہو، زید کیسے تم سے سبقت لے گیا. یعنی ایک محبت اتنی زیادہ ہے، صحیح، اور نرم دلی اتنی زیادہ. حضرت اسامہ بن زید کے وہ وظیفہ مقرر کیا تو ان کا 4000 اور اپنے بیٹے کا 3000 مقرر کیا. تو وہ آ کر کہتے ہیں کہ آپ نے ان کا زیادہ کیسے رکھا؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کو تم سے زیادہ، اس کا باپ تمہارے باپ سے زیادہ محبوب تھا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. آج بھی ہمیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ کی، لیڈر کی، صاحب بصیرت حکمران کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. حوریہ فہیم قادری، میں چاہتی ہوں کہ ایک کلام شامل کیا جائے. تنم فرسودہ جا پارا زہجران یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زہجران یا رسول اللہ. زہجران یا رسول اللہ. دلم پژمردہ وارا، دلم پژمردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ. تنم
کردار عشق حیرانم ذکر دار عشق حیرانم سیاہ شد روز عصیانم سیاہ شد روز عصیانم پشیمان پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ تنم چون سوئی من گزراری چون سوئی من گزراری منی مسکین زناداری منی مسکین زناداری فدائے نقش لعنت کنم جان یا رسول اللہ فدائے فدائے نقش لعنت فدائے نقش لعنت کنم جان یا رسول اللہ چون بازو شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن مگروں میں جا میرا درا یا رسول اللہ تنم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کی زبان پہ حق اللہ نے حق کو جاری فرمایا ہے، یوں ہی نہیں زبان پہ بار بار عمر عمر آیا ہے. تو جناب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہے جو باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے اور ہمارے ایمان کی تقویت کا بھی باعث ہے. ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالرز موجود ہیں اور صف اول کی بہترین ثناءخواں محترمہ حوریہ فہیم بھی یہاں تشریف رکھتی ہیں. میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ انیلا فتح، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ جو ٹینیور ہے ماشاءاللہ، جب بطور خلیفہ آپ مسند خلافت پہ جلوہ گر ہوتے ہیں تو کس طرح سے ماشاءاللہ انیلا بیان فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست صحبت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یافتہ ہیں. آپ آقا کریم علیہ السلام سے وہ ڈائریکٹ جو تربیت لی آپ نے، تو حضور علیہ السلام کے نظام کو سمجھا بھی اور حضور علیہ السلام کے نظام لائے ہوئے نظام کو نافذ بھی کر کے دکھایا. آپ نے جب اپنے دور خلافت کا آغاز کیا تو 3 چیزوں کو آپ نے اگر ہم دیکھیں تو ماخذ بنایا، بنیاد بنایا. پہلا قرآن، تمام قوانین، تمام آئین، تمام دستور قرآن سے آپ نے اخذ کیے. کوئی مسئلہ قرآن سے اگر نہیں ملتا تو آپ نے سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کیا. اور تیسرا آپ نے مشاورت صحابہ، یعنی وہ جمہوری نظام دیا کہ آپ مشاورت سے کام کیا کرتے تھے. آپ صحابہ کرام کی مشاورت اور مشوروں کو اپنے ساتھ شامل رکھا کرتے تھے. ان تینوں چیزوں کی بنیاد پر آپ نے اپنا نظام قائم کیا. پھر آپ خلیفۃ المسلمین ہیں تو آپ نے خود کو رعایا کا غلام ثابت، یعنی اپنے عمل سے یہ ثابت کیا میں بے شک تمہارا امیر ہوں، میں بے شک تمہارا حاکم ہوں، لیکن در حقیقت میرا کام تمہاری خدمت کرنا ہے. اگر ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیریڈ ٹینیور کو 3 اگر ہم پوائنٹس بنائے دیکھیں تو پہلا ہے فتوحات. آپ نے اسلامی سرحدوں کو 22 مربع میل سے بھی تقریباً زیادہ آپ نے دین اسلام کی اور ریاست مدینہ کی سرحدوں کو پھیلا دیا. اور مورخین نے لکھا ہے کہ روزانہ 300 مربع میل فتح ہوا کرتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. پھر جب آپ نے یہ صرف نہیں کہ دین اسلام کی اور ریاست مدینہ کی سرحدوں کو پھیلایا، جب ان کو پھیلایا تو پھر اس میں نظام بھی تو قائم کرنا تھا، ان کو آرگنائزڈ بھی کرنا تھا، ان کو منظم بھی کرنا تھا، مربوط بھی کرنا تھا
اس میں نظام تربیت بھی قائم کرنا تھا، اس میں ایسے ادارے بھی بنانے تھے جو کنٹرول رکھتے. اگر ہم سرحدوں کو پھیلا دیں مگر ان پہ کنٹرول نہ ہو تو پھر دین اسلام کا وہ نظام نافذ نہیں ہو سکتا. تو آپ نے اس نظام، ان سرحدوں کے پر نظام کو قائم کرنے کے لیے ادارے قائم کیے. فوج کا ادارہ بنایا، پولیس کا ادارہ بنایا، بیت المال کا ادارہ بنایا. آپ نے تربیت کے لیے مساجد، مدارس کا قائم کیا، آپ نے نہریں کھدوائیں. صحیح. آپ نے بے پناہ اس طرح کے کام کیے، بیت المال بنوائے. اور نہ صرف یہ ساری چیزیں بنوائی بلکہ جن لوگوں کو مقرر کیا ان کے وظائف بھی، اچھے وظائف بھی مقرر کیے. پھر اس کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں یہ نظام اچھی کی تنخواہ بات، ہونا بہت ضروری ہے. بالکل بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کے پاس جب اچھی تنخواہ یعنی گزر بسر کا سامان اچھا ہوگا پولیس تو کا آپ محکمہ، توجہ سے، دیگر محکمے بالکل، جہاں سے آپ کو توجہ لگتا ہے اپنا کہ کام کر کرپشن سکتے ہو ہیں. سکتی ہے، وہاں پہ مضبوطی کے ساتھ جو ہے ان کی تنخواہیں اچھی ہونی چاہیے نا. بالکل ہر ایسا ہی محکمے ہے میں. کہ جب آپ کسی ادارے میں بیٹھتے ہیں جی. تو آپ کو اس کو پورا وقت دینا ہوتا ہے. جب آپ پورا وقت اور توجہ اس وقت دے سکتے ہیں جب آپ کے پاس اپنا اچھا گزر بسر کا سامان ہوگا. جی. اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ کی توجہ اس طرف بھی ہوگی اور اس طرف بھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف پولیس کا محکمہ بنایا، فوج کا محکمہ بنایا اور دیگر ادارے قائم کیے، مؤذن مقرر کیے، ایسے ہی سب کی اچھی تنخواہیں، سب کو اچھی طرح سے آپ نے مینج کیا. اس لیے آپ نے یہ تمام کام سر انجام دیے کہ وہ اس نظام کو نافذ کر سکیں اور کنٹرول بہتر ہو سکے. پھر اس کے بعد آپ دوسری طرف دیکھیں تو یہ تو ایک براڈ ویو ہے نا، آپ نے ایک نظام قائم کیا، خلیفۃ المسلمین ہے، لیکن آپ کا کردار بھی ویسا ہی ہے. اب آپ دیکھیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، حاکم وقت ہیں. جی. ہم اگر موازنہ کریں ہمارے آج کے حاکموں کا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سادگی، آپ کا وقار، آپ کی کفایت شعاری، آپ کا احتساب، اپنی بھی اکاؤنٹیبلٹی کروانا، آپ کا احتساب، آپ کا خوف خدا، اللہ، آپ کا جواب دے کہ میں آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے کیسے جواب دے ہوں گا، یہ تمام بھی آپ کے کردار میں موجود ہے. آپ کی سادگی دیکھیں تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو دریائے نیل کو اگر رکا لکھتے ہیں تو وہ خالی اللہ دریا بہنا شروع کر دیتا ہے اور 6 گنا زیادہ پانی کے ساتھ بہنا شروع کرتا ہے جو آج تک نہیں رکتا. آپ کا کردار یہ ہے. حضرت عمر فاروق وہ جو مسجد ممبر پر بیٹھ کر یا ساریات الجبل کی صدا لگاتے ہیں اور حضرت ساریہ وہاں آپ کی آواز سنتے ہیں اور کامیابی سے ہمکنار ہو جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنہوں نے اگر زمین پر درہ مارے تو زمین ٹھہر جائے، لیکن ان کی سادگی کا مقام کیا ہے کہ جب سفیر دیگر ممالک، یہ روحانی طاقت ہے، روحانی طاقت ہے آپ کی سادگی ہے. جب دیگر ممالک کے سفیر آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے ملنے تو وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا امیر المومنین کا ہے. امیر المومنین ایک درخت کے نیچے اینٹ کا تکیہ لگائے سو رہے ہیں زمین پر. اللہ اکبر. آپ کا کیونکہ آپ کا کردار بلند تھا، فرش پہ آرام فرما ہے اور جو ہے وہ قیصر و کسریٰ جو ہیں وہ اپنے محلوں میں کانپ رہے ہیں آپ کی آواز سے. بالکل کیا بات ہے انیلا، ماشاء اللہ. یعنی انصاف فار آل. ہم آپ کو ایسا حکمران دیکھتے ہیں کہ تبھی تو پھر ہر جگہ آپ کا توتی بولتا ہے نا، ڈنکا بچتا ہے، بچتا تھا اور بچتا رہے گا. آپ شہادت کا تذکرہ میں چاہتی ہوں. یہ بطل جلیل اسلام کے 28 ذی الحج کا دن ہے. فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو مغیرہ بن شعبہ کا غلام فیروز ابو لولو نامی پارسی شخص تھا، وہ خنجر لے کر چھپا ہوتا ہے اور آپ جب نماز شروع کرواتے ہیں تو آپ کو 6 بار خنجر کے مارتا ہے کہ جس سے آپ گر جاتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز کمپلیٹ کرائی. آپ زخمی حالت میں آپ کو گھر لے جایا جاتا ہے اور آپ کو 2-3 ہدایات جو آپ نے دی جو اس آخری وقت میں، ان میں ایک تو آپ نے 6 افراد کی کمیٹی بنائی کہ ان میں سے آپ خلیفہ آپ چن لیجئے گا. دوسرا آپ نے یہ کام کیا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھجوایا کہ پہلوئے رسول میں اگر جگہ عطا ہو جائے، چونکہ وہ حجرہ تھا سیدہ ام المومنین کا. تو سیدہ فرماتی ہیں کہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی مگر میں اب آپ کو انکار نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. تو آپ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ ابھی وہ مجھے شاید امیر المومنین میری آیات میں سمجھ رہے ہیں، میرے مرنے کے بعد پھر جانا اور کہنا عمر اجازت طلب کرتے، اگر وہ اجازت دیں تو مجھے وہاں تدفین کرنا، اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں لے جانا. اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کی فہرست بتائی ہوئی تھی، تو وہ جب کسی منافق کا جنازہ ہوتا تھا تو وہ شریک نہیں ہوتے تھے. تو آپ اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ضرور دیکھنا کیا وہ میری جنازے میں آتے ہیں، کہیں مجھ میں کوئی منافقت تو نہیں پائی جاتی تھی. اسی طرح آپ اپنا
چہرہ مبارک 3 دن گزرتے ہیں، یکم محرم الحرام اپنا چہرہ مٹی پر رکھ دیتے ہیں، اور آپ ایک اور نصیحت کرتے ہیں کہ میرا قرض میرے مال کو بیچ کر ادا کرنا، اگر نہ ہو سکے تو بنو عدی سے کہنا، اور بنو عدی اگر نہ ادا کر سکے تو قریش سے کہنا، کسی اور کو تکلیف نہ دینا۔ اور اس کے بعد آپ روتے ہیں زار و قطار کہ اگر اللہ نے عمر کو بخش دیا تو یہ بڑی بات ہوگی۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے شاہان وقت کانپا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور آپ کا جو جنازہ تھا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور آپ کو پہلو رسول میں جگہ ملی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر، ان کی سیرت و کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپا سے پاس گزار ہوں، ماشاءاللہ بہترین طریقے سے دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ جتنی عظیم آپ کی اور پرسنالٹی ہے، جتنے اسپیکٹس ہیں، ہر پہلو ماشاءاللہ رہنما ہے ہم سب کے لیے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں عالمہ انیلا فتح آپ کا، اور ہماری بہت ہی پیاری حوریہ فہیم قادری آپ کا، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں دعا گو ہوں، اور ان تمام خصوصیات کو جو کہ کیونکہ براہ راست تربیت یافتہ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقامات کو بہت یعنی اور سے اور بلندتر فرمائے، اور ہمیں عز وافر عطا فرمائے آپ کی تعلیمات سے۔ اور وہ عمر جس کے آداب شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اوور ٹو یو حوریہ فہیم قادری۔ اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے، اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے، اور ہوتا جو نبی کوئی میرے بعد تو فاروق، ہوتا جو نبی کوئی میرے بعد تو فاروق، اس کا ہے یہ فرمان کہ جو خیر بشر ہے، اور وہ دور نہ پا کر بھی یہ نسبت کے نصیر آج، وہ دور نہ پا کر بھی یہ نسبت کے نصیر
سیراج بیعت تیرے افکار کی بردست عمر ہے بیعت تیرے افکار کی بردست عمر ہے وہ نام عمر عمر نام عمر ہے وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے.